Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Please like, subscribe and share this video, اور پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. ہیلو السلام علیکم ویورس، میں آپ کا ہوسٹ جواد رضا آج پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. اور آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ کافی لوگوں سے ریلیٹڈ ہے اور جن کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الوقار پبلیشرز کے آنر سید وقار صاحب. تو ان سے جا کے بات کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی اسٹوری کور کر سکیں. تو کائنڈلی ہمارے ساتھ اپنی جرنی شیئر کیجیے گا کہ کیسے آپ کا سفر رہا یہاں تک اس لیول تک آنے کے لیے. 25 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں نے کام شروع کر دیا تھا، جب میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج میں، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اچھا رسپانس ہے. پھر میں نے اس کو پراپر طریقے سے اس کو پھر شروع کیا اور MA کیا تو اس کام کے ساتھ ساتھ ہی. اور الحمدللہ 25 سال سے میں کر رہا ہوں. 700 سے زیادہ کتابیں میں اب تک پرنٹ کر چکا ہوں آلموسٹ. اور ہمارا امپورٹڈ بکس کا بھی کام ہے اور بہت ساری کتابیں ہماری ایسی ہیں جس کا ہر سال ہم ایڈیشنز لے کے آتے ہیں. اب مجھے اگر 25 سال ہو گئے ہیں تو کئی کتابیں ایسی ہیں جس کے 25 ایڈیشنز آ چکے ہیں. ہر سال ایک آتا ہے، کسی کے 20 آ گئے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ بہت اچھا چلا کام اور میں بہت سیٹسفائی ہوں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کام میں آپ کو کیا کیا ہارڈشپس پیش آئیں یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ مشکلیں تو بھائی ہر جگہ ہوتی ہیں، اس کو آپ نے فائٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اس سے آپ نے نکلنے کا کوئی رستہ بھی اپنے تجربے کے ساتھ آپ خود ہی سیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس سے فائٹ بیک کرنا ہے، نکلنا ہے. آئیڈیا کیسے ہے، اس دور کے حالات کیسے جا رہے ہیں. تو یہ تجربے سے انسان سیکھتا ہے. مشکلیں تو ہر بزنس میں آتی ہیں. صرف اس بزنس کا ہی نہیں، اگر آپ نے بزنس کو کامیاب کرنا ہے، کتابوں کی نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں جو لوگ بھی سن رہے ہیں. اور کسٹمر کی جب تک چین آپ کی نہیں بنتی کہ کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اب آپ اس کو کیسے اوبلائج کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ سے کرتے ہیں، کوالٹی اچھی دیتے ہیں یا ٹائم پہ چیز دیتے ہیں یا کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، وہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جتنے زیادہ کسٹمرز آپ کے پاس ہوں گے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کہیں باہر بھی جائیں تو ان کا اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بہت سارا کام ایسی جگہ سے پاکستان کے ان علاقوں سے ملا جس علاقے کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اتنے مضافات میں. اور وہ بھی اس لیے کہ جی فلاں آدمی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ان کے پاس چلے جائیں تو یہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں اور جو بات کہیں گے وہ پوری کریں گے. تو اس طرح پھر کسٹمر کی چین بنتی ہے تو پھر انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے. تو جیسے کہ آپ اب اس لیول پہ پہنچ کے پبلشنگ ہاؤس ہے آپ کا، تو اگر کوئی آپ کو آئیڈیالائز کر کے یہ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کام تو اس کام کو پبلشنگ کے لیول پہ کرنا فوری طور پہ تو خیر بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے.
یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا آپ پہلے تجربہ حاصل کریں کہ جی یہ کتاب کو میں نے کیسے چھاپنا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں تجربے سے انسان کو آتی ہیں کہ میں نے کیا چھاپنا ہے. پہلا سوال چھاپنا بھی ہے کہ نہیں, اور اگر یہ چھاپنا ہے تو کتنا چھاپنا ہے. تو اور اگر آپ نے غلط فیصلہ کر لیا اور ایک ایسے آئٹم کو بہت زیادہ چھاپ لیا جس کی مارکیٹ ہے ہی نہیں, تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بلاک کر لیں گے. تو اس طرح یہ تجربے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا چیز چھاپنی ہے اور کن شرائط پہ چھاپنی ہے. جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کام سٹارٹ کیا, جیسے آپ کی جرنی تھی اور آج آپ اس لیول پہ پہنچے ہیں, تو کوئی آپ کو آئیڈیالائز کر کے ویسے ہی بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا روڈ میپ جو ہے وہ کہیں گے؟ اس میں دیکھیں, ایک تو بڑا المیے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوٹلز بھی کھل رہے ہیں, بیکریاں بھی کھل رہی ہیں, اور گارمنٹس شوگر ملیں بھی لگ رہی ہیں, کروڑوں روپے لگا کے لوگ. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جنرل بکس کے حوالے سے کوئی کروڑ روپے لے کے میدان میں آیا ہو؟ نہیں دیکھا. ٹیکسٹ بکس وہ خیر ہمیشہ سے ہے اور وہ سارا چلتی رہتی ہے, اسٹیشنری شاپس. میں جنرل بک کے پبلشر کی بات کر رہا ہوں. تو بہت ہی ناپید ہیں یہ لوگ, بلکہ بندے ختم ہو رہے ہیں تو ادارے ختم ہو رہے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اس طرف آئے اور اس کو نہ ہو, کامیابی نہ ہو. لیکن اس میں پبلشر بننا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا آپ کتاب بیچ سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ 500,000 کا ایڈیشن کسی اور کا چھاپ کے بیٹھ جائیں اور آپ نہ بیچ سکیں, اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کی کتابیں آپ بیچ کے دیکھیں کہ کیا بیچ سکتے ہیں. تو جب آپ کی وہی میں نے پہلے بات کی تھی کہ کسٹمر کی جب چین بن جاتی ہے تو وہ اصل سٹرینتھ کتاب کا کام ہو یا کوئی بھی ہو, وہ آپ کی بیک بون وہ ہوتی ہے جو آپ نے لوگوں کو کمایا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا کسٹمر آتا ہے تو اس کو اٹینڈ نہیں کرتے یا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے, اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ آج چھوٹا آرڈر لے کے آیا ہے, کل یہ بڑا لے کے بھی آ سکتا ہے یا آئے گا. تو ہر جو کسٹمر ہے اس کو آپ امپورٹنس دیں. اور مارکیٹنگ آج کل جیسے کوئی نیا بندہ شروع کرنا چاہتا ہے تو انیشیل سٹیجز پہ یوں سٹارٹ کر سکتا ہے کہ فیس بک کا پیج بنائے, انسٹاگرام پہ پیج بنائے, کسی بھی بڑے ادارے سے ایفیلیٹ ہو جائے, ہمارے پاس آ جائے. یہ ہماری جو لوکیشن ہے اس طرف سے آئیں تو ریگل چوک کی طرف سے ٹیمپل روڈ آ جائیں, یا صفا والا چوک کی طرف سے ٹیمپل روڈ پہ یہ مین پہ شو روم ہے. تو ہمارے آئٹمس کو لے کے وہ مارکیٹنگ کریں اور اچھا خاصا وہ کما سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے, میں کما نہیں سکتا. سرمایہ کے بغیر تو واقعی نہیں کما سکتے, اور وہ اس طرح نہیں کما سکتے. دیکھیں یہ سرمایہ جو ہوتا ہے وہ بزنس مین کے لیے ایک ٹول کٹ ہوتی ہے. وہ اس طرح جس طرح ایک گاڑی کا مکینک ہے, وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے اور گاڑی خراب ہو گئی, اس کے پاس ٹول کٹ نہیں ہے. اس کو پتہ ہے میں یہ پیج کھولوں گا, یہ کھولوں گا تو میں ٹھیک کر لوں گا, لیکن میرے پاس اوزار نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا مطلب تجربہ بیکار ہے. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, جنگل میں جا رہا ہے, ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسے پتہ ہے کہ اگر میں آپریشن تھیٹر میں ہوتا تو میں یہ کر کے اس کو بچا لیتا, لیکن اس کا علم, اس کی ایبیلٹی وہ سائڈ پہ ہو گئی. کیوں؟ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی, ٹول کٹس نہیں تھے. اسی طرح بزنس مین کے لیے سرمایہ ٹول کٹ ہے. اگر آپ نئے سرے سے کام شروع کر رہے ہیں یا نیا آپ کام شروع کر رہے ہیں, تو میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ایک بہت بڑے پبلشر ہیں, اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں, 2 کتابوں کے ہیں, 4 کے ہیں, 5 کے ہیں, وہ چھاپ لو. چھاپنے کے بعد اپنی خواہشات کو ذرا کم رکھو, ری انویسٹ پہ توجہ دو. 5 کتابیں چھاپ لی ہیں, اس کی سیل اتنی ہو گئی ہے کہ 6ٹھی کا پیسہ آ گیا, 6ٹھی چھاپ دو. پھر وہ 6 مل کے سیل اتنی ہوگی کہ 7 چھاپ. اب وہ 7 مل کے جلدی پیسہ اتنا بنائے گی کہ 8ویں بنے, اور پھر 8 مل کے اس کی سیل جلدی اتنی ہوگی کہ 9ویں بن جائے. تو اس طرح اسی سے ری انویسٹ کر کے تو آپ گرو کر سکتے ہیں. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز چھاپ رہے ہیں, کس کوالٹی کی چھاپ رہے ہیں, اور جن لوگوں کے لیے چھاپ رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر رہے ہیں تو آپ وہ ایک ترقی کرتے جائیں گے. اچھا, کافی اچھا رہا آپ کے ساتھ. تو کائنڈلی کوئی ایڈوائس کرتے ہیں بزنس ریلیٹڈ ہی, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور
اس فیلڈ کا اور بزنس انڈسٹری کے لحاظ سے؟ اس میں میں نے یہی ابھی بات کر رہا تھا کہ مجھے دیکھیں ایک پروجیکٹ اگر آپ پکڑتے ہیں نا کسی سے کہ جی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے کہ یہ میں 1 مہینے کے اندر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں گا، تو آپ کسٹمر کو کبھی بھی 1 مہینے کی کمٹمنٹ مت کریں کہ میں یہ 1 مہینے میں آپ کو چیز دے دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 30 دن میں اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا آپ میں ہے بھی تو ٹرانسفارمر جل گیا، لیبر چھٹی کر گئی، ہڑتال ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، وہ 30 دن کے بجائے اگر 32 دن میں آپ دیں گے تو کہے گا یار 30 دن کیا سی دیتا تو لیٹ ہی ہے. آپ اس کو کہ میں 40 دن میں دوں گا، وہ کہتا رہے نہیں 30 میں کہنا یار میں کر ہی نہیں سکتا، میں کوشش کروں گا. 40 میں کریں اور پھر اس کو 30 میں دیں، وہ کہے گا یار جو بولا تھا اس سے بھی جلدی کر دیا. زبان بڑی چیز ہے کسی بھی اس میں نا، اگر ہم نے کمٹ کر دیا نا، مجھے ایک مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یار یہ میں نے ورڈز دے دیے ہیں کہ اس تاریخ تک یہ ہو جائے گا. اس میں آپ کی پھر گڈ ول بنتی جاتی ہے کہ یار وہ بندہ کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. اور پھر صرف کسٹمر کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سپلائرز ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں. ہمارا سب سے بڑا جو سپلائر ہوتا ہے وہ کاغذ کا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس سے لین دین صحیح کیا اور اس کو پتہ ہے کہ جی میں نے مطلب 15 دن 20 دن مہینے بعد پیمنٹ آنی ہے، آپ ایک SMS ہی کر دیں تو لاکھوں کا مال ادھر ٹرانسفر ہو جائے. وقار صاحب کا SMS آیا تھا دے دو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان کا آپ پاس رکھتے ہیں آپ ہمیشہ. تو اس طرح آپ مینوفیکچرنگ میں بھی آپ کی جتنی ٹیم ہوتی ہے ان سے اگر کمٹمنٹ صحیح رکھیں گے تو آگے آپ صحیح پرفارم کریں. جھوٹ مت بولیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جھوٹ مت بولیں. جو نہیں کر سکتے وہ صاف کہہ دیں کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس سے پھر آپ بھی 100 جھوٹ آگے بولنے سے بچیں گے اور اگلا بھی کہے گا کہ وہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہہ دیا نہیں. تو جو آپ کر سکتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.